میرے بھائیوں، ہندو مسلم دلت سکھ جو بھی یہاں پر ہیں، مختلف مذاہب مکاتب فکر کے ایک نوبل کاز کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں CAA NRC NPR کے بارے میں بہت جو جان چکے ہیں، لیکن کچھ اشارات دیتے ہوئے الائنس کیا ہے اس کا تعارف کراؤں گا، جس کے خیر آباد کے ڈسٹرکٹ چیپٹر کے قیام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو NRC تھا وہ آسام کے لیے تھا، اور امت شاہ صاحب نے پورے ملک میں لاگو ہوگا جو اعلان کیا ہے، اور متعدد مرتبہ انہوں نے اعلان کیا ہے، راجیہ سبھا میں کیا ہے، لوک سبھا میں کیا ہے، پریس کانفرنس میں کیا ہے، بنگال کے اندر الیکشن میٹنگز میں کیا ہے کہ NRC پورے ملک میں آنے والا ہے، لاگو ہونے والا ہے۔ یہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کسی بھی ملک کا رجسٹر بننا بہت ضروری ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل اس کا مقصد تھا اللیگل امیگرینٹس کو پہچاننا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، تاکہ ان کو بنگلہ دیش یا دیگر ممالک جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں بھیجا دیا جا سکے۔ لیکن یہ مقصد میں پوری طرح سے حکومت ناکام ہوئی آسام کے NRC کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ NRC میں ان کا دعویٰ تھا 40 لاکھ لوگ NRC کے باہر ہوں گے، لیکن NRC کا جب امپلیمنٹیشن ہوا، 5 سال کی محنتوں کے بعد، 1600 کروڑ روپے کے خرچے کے بعد، 50,000 لوگ دن رات کام کرے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ 19 لاکھ لوگ باہر نکلے NRC سے، جبکہ ان کا دعویٰ تھا 40 لاکھ لوگ باہر ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ سٹیزنز ہیں، جینیون سٹیزنز ہیں۔ کچھ ڈاکیومنٹ میں مس میچ ہونے کی وجہ سے، کچھ کمی پیشی ہونے کی وجہ سے وہ NRC سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان میں سے اکثریت بنگالی ہندوؤں کی ہے، یا بہار UP وغیرہ سے آنے والے ہندوؤں کی ہے۔ 19 لاکھ میں 13 لاکھ کم و بیش ہندو لوگوں کی ہے، اور اس کے اندر 4 لاکھ 4.5 لاکھ مسلم بھی ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت آسام ہی کے پیدائشی ہے یا ہندوستان ہی کے وہ ناگرک ہے، سٹیزن ہے، لیکن کچھ ڈاکیومنٹس نہیں ملنے کی وجہ سے وہ پرابلم ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ NRC جو ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اندر جو بنگالی تھے ان کو سٹیزن شپ مل گئی، جو آسام ہی میں پیدا ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو سٹیزن شپ نہیں مل سکی۔ یہ جو حقدار تھا وہ حق سے محروم ہو گیا، جس کا حق نہیں تھا اس کو حق مل گیا۔ یہ ایکٹیویٹی ایک اسٹیٹ کے اندر جو کہ اس ملک کی 2.5% زمین رکھتی ہے، وہ ریاست آسام صرف ہندوستان کی 2.5% زمین ہے، 2.5% زمین، بقیہ 97.5% اگر زمین پہ یہ NRC لاگو ہوگا تو کتنے سال کتنا پیسہ لگے گا یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال NRC میں جب ایک بڑی کثرت ہندو لوگوں کی نکلی تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ناگرکتا دینے کا ایک پروادھان جو ہے نا بنایا جائے، سمادھان نکالا جائے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، CAA بنایا، سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ۔ سٹیزنشپ ایکٹ پہلے سے تھا، 1955 میں سٹیزنشپ ایکٹ تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ جو بھی غیر ملکی رہے گا، 11 سال ہندوستان میں رہے گا تو بلا لحاظ مذہب و ملت اس کو شہریت ملے گی، ناگرکتا ملے گی، سٹیزنشپ ملے گی۔ لیکن اس میں انہوں نے ترمیم کرتے ہوئے، امینڈمنٹ کرتے ہوئے یہ کر دیا کہ 6 مذاہب سے آنے والے لوگ 5 سال اگر ہندوستان میں گزاریں گے تو ان کو ناگرکتا مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ پارسی، کرسچن، سکھ، ہندو، بدھ، جین، یہ 6 مذاہب کے لوگ اگر آئیں گے افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے، اور اس ملک میں 5 سال گزاریں گے تو ان کو سٹیزن شپ دے دی جائے گی۔ یہ سٹیزن شپ کے امینڈمنٹس کے ذریعے سے NRC سے باہر ہونے والے وہ 13 لاکھ ہندوؤں کو وہ سٹیزن شپ دے کر اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ CAA کا قانون پاس کیا۔ CAA کا قانون بیسیکلی اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، اس وجہ سے کہ جو کانسٹیٹیوشن سمویدھان ہے ہمارا، اس کے اندر ایکویلٹی کی بات کی گئی ہے، انصاف کی بات کی گئی، بھائی چارگی کی بات کی گئی، اور یہ قانون بھائی چارگی اور انصاف اور محبت، آپسی سدبھاؤ، پریم، جو مختلف مذاہب کے ہوتے ہوئے لوگ رہ رہے تھے، یہاں پر انہوں نے ڈیوائیڈ ڈالا۔
انہیں صرف مسلمز کو اس کے باہر رکھا ہے قانون کے، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ مسلم ورسز نان مسلمز کرنے کا ان کا مسئلہ تھا، ان کا ایکچولی انٹینشن تھا، اور انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کام کر دیا۔ اب یہ جو صورتحال پورے ملک میں ہوئی ہے، شاہین باغ جیسے پروٹیسٹ، اور پورے ملک کے اندر عورتوں نے، خواتین نے لیڈ کیا ہے اس کیمپین کو، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس نے تقریباً 21 یونیورسٹیوں کے اندر، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں احتجاجی جلسے چل رہے ہیں، ہنگر اسٹرائک چل رہی ہے، ہیومن چین بنا رہے ہیں، مختلف قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ ملت کا، کمیونٹی کا، سوسائٹی کا، ہیومینٹی کا درد رکھنے والے لوگ دہلی میں جمع ہوئے، جس میں 25 تنظیمیں تھیں، 25 آرگنائزیشن، وہ ساری آرگنائزیشنز جن کا پورے انڈیا میں نیٹ ورک ہے، نیشنل لیول کی تنظیمیں ہیں، وہ تنظیمیں مل کر ایک الائنس بنائی جس کا نام ہے الائنس اگینسٹ سی اے اے اینڈ این آر سی۔ الائنس اگینسٹ سی اے اے این آر سی جو الائنس بنا، اس کے اندر مختلف تنظیمیں تھیں، مختلف ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے، ریٹائرڈ پروفیشنلز تھے، مختلف ججز، ریٹائرڈ ججز اور وکلاء تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز وغیرہ تھے، سوشل ورکرز تھے، ٹائکونز تھے۔ یہ لوگوں نے اجتماعی طور پر یونینیمسلی روی نائر صاحب کو، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، ان کو کنوینر بنایا۔ روی نائر صاحب جانے مانی شخصیت ہے، ان کے ویڈیو کلپس ہم دیکھتے ہیں اور ان کے مختلف بیانات آتے رہتے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے لیے یہ لوگ 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، کئی مرتبہ جیل گئے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، انسانوں کو حقوق دلانے کے لیے۔ تو ان کو بنایا گیا، ان کی ایک باڈی بنی، پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہر اسٹیٹ میں ایک باڈی بنے گی الائنس کی۔ اس کا نام اچھی طرح سے آپ لوگ سن لیجئے، الائنس اگینسٹ سی اے اے این آر سی۔ یہ نام بہت آسان ہے، 2-3 مرتبہ آپ سنیں گے تو یاد ہو جائے گا، الائنس اگینسٹ سی اے اے این آر سی۔ یہ الائنس کی شاخیں قائم ہوئی تو تلنگانہ میں بھی شاخ قائم ہوئی۔ تلنگانہ ریاست میں جب شاخ قائم ہوئی تو پھر مختلف تنظیموں کے سے وابستہ لوگ آئے، ہندو، مسلم، دلت، سب لوگ آئے، او بی سی، ایس سی، ایس ٹی، سب سارے جمع ہوئے، مختلف تنظیموں کے، مختلف ریٹائرڈ پروفیشنلز وغیرہ۔ تلنگانہ کی جو باڈی بنی، چیپٹر بنا، اس کے اندر چندر کمار صاحب جو چیف جسٹس تھے تلنگانہ ہائی کورٹ کے، حیدرآباد ہائی کورٹ، حیدرآباد میں جو ہائی کورٹ ہے، تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں حال ہی میں، وہ جو ہے اس کے یونینیمسلی کنوینر بنے ہیں، ان کی بھی باڈی بنی، اور یہ لوگ اب پورے ڈسٹرکٹس میں الائنس قائم کر رہے ہیں۔ یہ الائنس کی 2-3 خصوصیات ہیں، مختلف الحاقی تنظیمیں، مختلف جوائنٹ ایکشن کمیٹی وغیرہ بن چکی ہیں، لیکن اس کی 2-3 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیشن وائڈ ہے، پورے ہندوستان میں اس کا نیٹ ورک رہے گا، تو ہندوستان سے پورا منصوبہ بنے گا، پورے ہندوستان میں اگر کوئی ایکٹیویٹی کی جائے گی تو اس کا اثر محسوس کیا جائے گا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے الائنس اگینسٹ سی اے اے این آر سی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ دلت بھائیوں کی بڑی شمولیت ہے، کمیونسٹ بھائیوں کی بہت اس کے اندر شمولیت ہے، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، سارے لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ ہمگیر گلدستہ ہے، ہمہ جہتی گلدستہ ہے، ہمہ رنگی گلدستہ ہے یہ الائنس۔ یہاں پر بھی ہم ظفر آباد میں اس کو قائم کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے سینٹرل سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ، اسٹیٹ سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ، یہ گراس روٹ لیول تک جائے گی الائنس۔ تو کوئی بھی کام جو دہلی سے اشارہ ہوگا تو پورے ملک میں جو ہے نا عمل آوری ہوگی اس کے اندر۔ یہ جو ہے اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر مختلف جہت کے، مختلف فکر کے، مختلف مطمع نظر رکھنے والے، مختلف مکتب فکر رکھنے والے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے اور ان کو لے کر یہ کام کرنا شروع کیا گیا۔ تیسری چیز اس خصوصیت الائنس کی یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی تعداد میں انٹلیکچوئلز، ریٹائرڈ ججز اس کے اندر ہے، ریٹائرڈ وکلاء ہیں جو قانون کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ کالے قانون کو بھی جانتے ہیں جو سی اے نام سے بنا ہے، اس کے خلاف وہ آواز اٹھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ الائنس ایک قسم کا مضبوط پلیٹ فارم پورے ملک میں محسوس ہوگا، اور اس کی ایک شاخ وقار آباد ضلع کے اندر، وقار آباد ڈسٹرکٹ کے اندر، ضلع وقار آباد میں جو قائم ہوگی،
تو پھر ہم جو ہے انشاءاللہ جو پورا نیشن وائڈ پروگرام بنے گا، تلنگانہ اسٹیٹ کا پورا پروگرام بنے گا، ان کی رہنمائی اور ان کی سرپرستی میں ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہماری منصوبہ بندی یہ ہے، ہماری پلاننگ یہ ہے کہ یہ الائنس گراس روٹ لیول تک جائے، چھوٹے چھوٹے ولیج تک ہم پہنچیں گے۔ 18 منڈل اور 18 منڈلوں میں پہلے فیز میں ہر منڈل سے 2-3 بڑے بڑے گاؤں اور اس کے بعد خریہ جات تک بھی پہنچیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ جنگ بڑی لمبی ہے، 2024 تک یہ جنگ چلے گی اور 2024 سے پہلے اللہ چاہے تو ان کی حکومت کا تختہ گرے گا، اگر نہیں گرے گا تو انشاءاللہ 2024 میں یہ منہ کی کھائیں گے اور ان کی مختلف بڑے بڑے لیڈروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔